السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج جو واقعہ میں آپ لوگوں سے بیان کرنے جا رہی ہوں یہ کالے جادو پر مبنی ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ طیبہ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ پیش آیا جو کہ فیصل آباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ طیبہ بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کی شادی کے بعد پیش آیا۔ یہ جو طیبہ بتاتی ہیں کہ ان کے بھائی کی شادی سے پہلے ان کے ساتھ ایسے کوئی بھی معاملات نہیں تھے اور ان سب کی زندگی کافی خوشگوار اور پرسکون گزر رہی تھی۔ گھر میں بہت سکون تھا، سب آپس میں مل کے رہتے تھے، پیار سے رہتے تھے، ہنسی مزاح ہوتا تھا۔ پھر ان کے گھر میں ان کے بڑے بھائی کی شادی کی بات چھڑ گئی کہ ان کی شادی کی لائق عمر تھی، اس لیے تو ان کی ماموں زاد جو تھی انہیں پسند کیا گیا ان کے بھائی کے لیے۔ ان کے ماموں زاد جو تھی اسے پسند کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بہت خاموش طبیعت کی اور چپ چپ رہنے والی تھی اور بہت سادہ طبیعت کی وہ تھی، اس وجہ سے انہیں پسند کیا گیا اس رشتے کے لیے۔ پھر ان کے ماموں کے ساتھ ان کی کزن کے رشتے کی بات چلائی گئی اور سب سے پہلے ان کے ساتھ جو غیر معمولی بات جو ہوئی تھی وہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے جیسے رشتے کے لیے ہاں کی ہے، جیسے رشتہ پکا ہوا ہے، تو وہ بتاتی ہیں ان کے گھر میں ایک وال مرر لگا ہوا تھا جو کافی دیر سے تھا، لیکن جس دن کی ہے خود بخود اسی ٹائم بات کر رہے تھے، کرتے کرتے وہ گر کے ٹوٹ گیا۔ ان لوگوں نے زیادہ توجہ نہ دی کہ شاید ویسے گر کے ٹوٹ گیا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے گھر میں مزید غیر معمولی چیزیں ہونے شروع ہو گئیں، لیکن ان لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ لیکن کچھ جو عورتیں، جو بزرگ عورتیں آتی تھیں، ان سے مشورہ کیا گیا تو ان لوگوں نے منع کیا کہ یہ شادی نہ کرو، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ لیکن وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ ان چیزوں پہ اتنا بلیو نہیں کرتے تھے، اسی لیے شادی کی ڈیٹ رکھ دی، شادی کی تیاریاں شروع کی۔ پھر شادی ہو کے پھر ان کی بھابھی کی شادی ہو گئی اور وہ شادی کر کے ان کے گھر میں آ گئی۔ کچھ دن تو ٹھیک گزرے، پرسکون گزرے، لیکن کچھ دن بعد ہی تقریباً 15-20 دن بعد پھر سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا ان کے ساتھ جو رشتہ کرتے وقت ہوا تھا، اور ان کے گھر میں مزید پھر مختلف چیزیں غیر معمولی ہونی شروع ہو گئیں، اور ان کا گھر کا جہاں سب بہت پیار محبت سے رہتے تھے ان میں آپس میں نا اتفاقی اور چڑچڑاپن، غصہ آنا شروع ہو گیا سب میں۔ پھر آہستہ آہستہ گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، پھر اور سب ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، کوئی کسی کو نہیں بلانا چاہتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا گیا، دن بہ دن لڑائیاں جھگڑے زیادہ ہوتے گئے۔ پہلے تو ان کا گھر کا یہ ماحول ڈسٹرب ہوا، پھر کچھ دن بعد آہستہ آہستہ گھر میں سب کو غیر معمولی چیزیں محسوس ہوئیں کہ کبھی کسی کو پرچھائی نظر آتی کہ کوئی عورت ہے اور اس کی کوئی گزری ہے، اور کبھی کسی کو کوئی عورت واضح نظر آتی کہ اسے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے بھی نظر آتی وہ ان کے گھر میں یہ معاملات اتنے زیادہ ہو گئے کہ جب وہ سب بیٹھے بھی ہوتے تھے، پہلے تو ایک ایک کو محسوس ہوتا تھا، پھر جب وہ بعد میں سب بیٹھے ہوتے تھے تو انہیں سب کو بھی محسوس ہوتا کہ کوئی ہے ان کے آس پاس، اور ان سب کو ایٹ اے ٹائم کچھ چیزیں محسوس ہوتی، نظر آتی، آوازیں آتی، اور ان کے گھر جو بچے تھے وہ بھی بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے بعد میں۔ پہلے نہیں تھے لیکن بعد میں وہ بھی بہت ڈرنے لگ گئے جیسے انہیں کوئی چیز نظر آتی ہو۔ پھر ان سب کو باری باری ایک عورت نظر آئی جو کہ انہیں مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے جو انہیں مارنے کے لیے آئی ہے، انہیں مارنے کی کوشش کر رہی ہے، اور سب ایک ایک کر کے بیمار ہونا شروع ہو گئے، اور سارے بہن بھائی، ان کے امی، ان کے ابو، وہ دوسرے جو سارے بہن بھائی ہیں ان کے، یعنی جو شادی شدہ بھائی ہیں ان کے سمیت سب بیمار رہنے لگ گئے، اور بیماری بھی کوئی تھوڑی بہت نہیں آتی تھی، بہت زیادہ، وہ بہت شدید بیمار ہوتے، اور کافی سارے گھر والے اسی طرح بیمار رہنے لگے۔ لیکن ان میں جو قابل غور چیز یہ تھی کہ وہ ان کی جو بھابھی تھی ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوتا تھا، اور نہ وہ بیمار ہوئی،
ان کے پورے گھر میں صرف وہی تھی جو بالکل ٹھیک تھی، تندرست تھی، اور ان کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. یہ تو ان کے ذہن میں بات نہیں آئی پہلے. پھر ان کے کچھ ہمسائے ہیں، انہوں نے بتایا کہ رات کے وقت وہ کسی کام سے اوپر آئیں تو انہوں نے جو ان کی بھابھی ہیں انہیں غیر مطلب عجیب طریقے کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھا، کہ عجیب و غریب، کہ جیسے وہ کوئی کچھ اور پڑھ رہی ہیں. اور جب وہ پڑھ رہی ہیں تو ان کی شکل بدل گئی ہے. وہ بتاتی ہیں کہ ان کی جو ہمسائیوں نے بتایا کہ ان کی شکل بہت خوفناک ہو گئی تھی جب وہ پڑھ رہی تھی. پڑھتے ہوئے وہ ڈر بھی گئی تھی، تو انہیں اس سے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کوئی اچھی پڑھائی نہیں کر رہی. پھر انہوں نے بتایا کہ آپ اپنا کوئی حل کروائیں، یہ جو آپ کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں اور یہ اس کا کوئی لنک ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہو رات کے ٹائم پڑھتی ہیں جب سب سو چکے ہوتے ہیں، ایون کہ ان کا جو شوہر ہے وہ بھی جب سو جاتا ہے. ان کے بھائی کی نیند بہت گہری تھی، جب وہ رات کو سوتے تھے تو پھر صبح ہی اٹھتے تھے، اس لیے ان کی بھابھی کمرے میں نہیں پڑھتی تھی، وہ باہر آ کے پڑھتی تھی کمرے سے، کیونکہ وہ نیچے بھی نہیں پڑھ سکتی تھی، کیونکہ نیچے جو تھے ان کے گھر والے ان کی نیند کچی تھی، وہ اور دیر تک جاگتے تھے. لیکن جو ان کے بھائی تھے وہ آفس میں کام کرتے تھے، وہ صبح جلدی اٹھتے تھے تو پھر وہ جلدی سو جاتے تھے، اس لیے وہ چھت پہ ہی باہر صحن میں جو اپنی پڑھائی اپنا عمل کیا کرتی تھی. انہیں اس کے علاوہ ان کے ایک دو اور ہمسایوں نے بھی آگاہ کیا کہ ہم نے اس طرح دیکھا ہے. انہوں نے بھی وہی بات بتائی جو انہوں نے بتائی. جب اس طرح ایک دو لوگوں سے باتیں پتہ لگی تو پھر ان لوگوں نے ان پہ نظر رکھنا شروع کر دی. انہوں نے نوٹ کیا کہ جب وہ بیٹھی ہوتی ہیں، ان کی بھابھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو ایک دفعہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ان کی بھابھی نا کچھ پڑھ رہی ہیں، اور ان کی بھابھی کو نہیں پتا تھا، وہ ان کے بھائی پہ کچھ پڑھ رہی تھی. وہ نا سائڈ سے ایسے انہیں اپنی بھابھی کو شو بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ ان پہ نظر رکھ رہے تھے، اپنے بھائی کو بھی نہیں بتایا تھا، اور نظر دیکھا ان کی بھابھی کو نہیں پتا تھا. وہ نا دیکھ رہی تھی ان کی طرف کو، ان کی بھابھی نے پڑھائی شروع کی ہے تو ان کی بھابھی کی شکل بدل گئی ہے اور بہت ہی خوفناک ہو گئی ہے. یعنی کہ ان کے جو منہ کا حصہ ہے وہ آخر تک، جو دانت ہیں، جو داڑیں ہوتی ہیں، ان کے سارے وہاں تک چلا گیا اور ان کا بہت خوفناک ہو گیا منہ. وہ ڈر گئی دیکھ کے، اور انہوں نے اپنی ماما کو بتایا کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے بھابھی میں. پھر ان لوگوں نے پتہ کروایا تو یہی بتایا گیا کہ ان کی جو بھابھی ہیں سب پہ وہی کروا رہی ہیں شوہر کو قابو کرنے کے لیے، اور جو ان باقی سارے گھر والے ہیں انہیں مارنے کے لیے، کیونکہ جو ان کے شوہر کے علاوہ سب کی حالت ایسی تھی کہ وہ بہت ہی شدید بیمار تھے، سارے بہن بھائی اور ان کے امی ابو سب بہت شدید بیمار ہو گئے تھے. پھر یہی بتایا گیا کہ دوسرے جو گھر کے افراد ہیں انہیں مارنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور جو شوہر ہے انہیں قابو کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یعنی جو ان کے بھائی ہیں. پھر ایک دن ان کے جو والد ہیں وہ اوپر کسی کام گئے، تو انہوں نے ان کا وہ ٹائم تھا، وہ روزانہ اس ٹائم اوپر جاتی تھیں، اور ہمیں شک ہو گیا کہ یہ اب جو اس ٹائم پہ فکس جاتی ہیں وہ 2 دفعہ کیا کرتی تھیں، ایک دفعہ رات کو اور ایک دفعہ دوپہر میں، کیونکہ ان کا روم چھت پہ تھا، دوپہر میں کوئی بھی اوپر نہیں جاتا تھا، انہیں نہیں پتا تھا. لیکن جب ان پہ نظر رکھنا شروع کی تو کچھ دیر ہی گزری تھی، ہمسایوں سے یہ بھی پتہ لگا تھا کہ وہ دوپہر میں بھی کچھ پڑھتی ہیں، اور سامنے جو روم تھا نظر پڑتی تھی. وہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے 1-2 دفعہ دیکھا ہے دوپہر میں. تو جو ان کے والد ہیں وہ اوپر گئے کسی بہانے سے، اور جب وہ اوپر گئے تو انہوں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، ان کی بھابھی کو، ان کی والدہ کو بلایا، انہیں دکھایا، ان کے بھائی کو بتایا گیا. جو پھر جب انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تو سارے گھر والوں کے سامنے بات آ گئی. ان سے پوچھا گیا کہ حالانکہ ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی گھر والوں کے ساتھ، نہ جو ان کی بھابھی نے ان کے گھر والوں کو مارنے سے بھی دریغ نہیں کیا، کہ وہ سب کو، ایک کو نہیں، باقی جو گھر کے باقی پیچھے 5 افراد تھے ان کے شوہر کے علاوہ، ان سب کو مارنے کے لیے کیا تھا، اور سارے وہ اکٹھے ہی بیمار ہوئے تھے، بہت شدید بیمار ہوئے تھے.
جب یہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو وجہ یہ تھی کہ وہ علیحدہ ہونا چاہتی تھی، حالانکہ گھر والوں سے انہیں کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی بھی انہیں کچھ نہیں کہتا تھا، بس وہ الگ ہونا چاہتی تھی۔ وہ جب سے ان کا رشتہ ہوا تھا، ان کا تب سے ہی ذہن یہی تھا کہ مجھے الگ رہنا، سسرال میں نہیں رہنا۔ حالانکہ ان کی فیملی بہت بڑی نہیں تھی، وہ پھر بھی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، نہ کوئی لڑائی تھا نہ کوئی جھگڑا تھا۔ تو ان کی جو والدہ اور بھابھی تھی، یعنی کہ جو ان کی آگے سے جو بھابھی تھی نا، جو ان کی یعنی کہ ممانی تھی اور ممانی کی جو بہو، ان کے کہنے پہ، ان کی پٹی پہ وہ یہ سب کر رہی تھی، اور جو ان کی والدہ ہیں وہی انہیں یہ عمل بتا رہی تھی کرنے کے لیے۔ پھر کھل کے بات سامنے آ گئی تو پھر ان لوگوں نے ان کی بھابھی کو ان کے گھر بھیج دیا۔ پورے خاندان میں یہ بات کی گئی، پتہ لگی، انہوں نے قبول بھی کیا، اور بھابھی کو بھیجنے کے بعد انہوں نے درود کروایا، اپنا سب کا علاج کروایا، اور اس کے بعد ان کے حالات بہتر ہونے شروع ہوئے، اور سب کی طبیعت بھی ٹھیک ہونی شروع ہو گئی، سب اپنی پہلی روٹین پہ آنا شروع ہو گئے۔ آپ لوگ بھی جب رشتہ کرتے ہیں تو کسی کی شکل پہ مت جایا کریں کہ کوئی معصوم ہے، کوئی گمسم رہنے والا ہے، کوئی خاموش طبیعت ہے اور بہت بولا بالا دکھتا ہے، تو کسی کی شکل پہ مت جائیں۔ آپ لوگ بھی رشتہ کرتے وقت احتیاط ضرور کیا کریں، پتہ لگوایا کریں، چھان بین کیا کریں، اس کے بعد ہی کوئی سٹیپ لیا کریں۔ اس طرح کا پوری زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر کے ضرور بتائیں۔ آپ اپنے واقعات بھی ہم سے انسٹاگرام پہ شیئر کریں، نیچے ڈسکرپشن میں انسٹاگرام کا لنک دیا گیا ہے، آپ اس پہ اپنے واقعات شیئر کریں، ہم آپ کے واقعات آگے شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔